اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے وقف کے قواعد، کہ وقف کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے وغیرہ۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے العالمین۔ جب اس کو ساکن کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ العالمین۔ الرحیم، الرحیم۔ قریش، قریش۔ احد، احد۔ نستعین اور نستعین۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر آخری حرف پر دو زبر آ جائیں تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے توابن۔ اس کو جب ساکن کریں گے تو توابا۔ سواءن، ساکن کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سواء۔ ہدن، ہدن کو جب ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا ہدا۔ مسمن، ساکن کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ مسمى۔ تیسرا قاعدہ ہے اگر آخری حرف پر کھڑا زبر ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے طه، مأوى، قلى۔ اگر آخری حرف ہا پر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بیہی۔ اس کو جب ساکن کریں گے تو پڑھیں گے بیہ۔ انشرہ، اس کو ساکن کریں انشرہ۔ اگر آخری حرف ہا کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مثلا یحیی۔ اس کو ساکن بھی کریں گے تو پھر بھی یحیی پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 4، اگر آخری حرف حروف مدہ یا حروف لین میں سے ہو تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے قالوا، حفظهما، قولی، هذا، وتواصوا۔ قاعدہ نمبر 5، اگر آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے کویرت، فانصب، یولد۔ قاعدہ نمبر 6 انتہائی امپورٹنٹ قاعدہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اگر لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو، شد ہو، تو وقف کرتے ہوئے اس پر سختی کریں گے، یعنی معمولی سی اس کے اوپر دیر لگائی جائے گی، سختی کی جائے گی۔ سختی سے مراد ہے تھوڑا دیر لگا کے پڑھنا، جیسے المستقر۔ جب ساکن کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ المستقر۔ الغم،
ساکن کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الغم. جانن، اس کو ساکن کریں. جان. بالحق، ساکن کریں گے تو بالحق. اور فی الحج، ساکن کریں گے تو فی الحج. یہ تھا آج کا ہمارا سبق.